اس دنیا کے اوپر آنے کے اگر ہم مقصد کو نہیں سمجھے تو پھر زندگی برباد کر دیں۔ وہ آئے اور آ کے چلے گئے، یہ کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے تو چڑیا بھی، کوا بھی اور باقی جانور بھی جی رہے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات کس کے لیے ہیں اگر ہمارا وظیفہ یات وہی ہے جو ایک چیونٹی کا ہے، جو ایک کیڑے مکوڑے کا ہے، ایک پرندے کا جو وظیفہ یات ہے، صرف کھانا پینا، اچھا گھونسلہ، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت شیخ شاہ نقشبند بخاری نے کہا تھا کہ ہم کسی اور کام کے لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہم تخلیق کیے گئے ہیں۔ ہم باقی تمام مخلوق جو کہ ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں اور زیرو ہیں، ان کے اندر ہمارے سے طاقت زیادہ ہے، شیر میں طاقت ہم سے زیادہ ہے، ہاتھی کی جسامت ہم سے زیادہ ہے، گھوڑے کے اندر قوت ہم سے زیادہ ہے، عقاب کی نگاہوں میں جو ہے وہ زور ہم سے زیادہ ہے، کسی کے پنجوں میں طاقت زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی پھیلے ہوئے جانور ہیں، کسی کی رفتار بھی ہم سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی خوبیوں کے باوجود وہ مقصود نہیں ہے کائنات کا، مقصود کائنات کا حضرت انسان ہے۔ اور اگر اس کا وظیفہ بھی وہی ہو جو ان کا وظیفہ ہو تو کتنی عجیب بات ہے۔ ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور وہ صبح جو ہے وہ دابڑا اٹھا کر وہ بھی مزدوروں کی طرح جا رہا ہو تو اسے کہا جائے گا کہ یار تجھے پتہ نہیں کہ تیری ذمہ داریاں کیا ہے، تیری ذمہ داریاں ملک کے نظم و نسق کو چلانا ہے، اور تو جو ہے وہ دابڑا اٹھا کر کے اور تیسی کانڈی پکڑ کے تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مکان بنانے جا رہا ہوں، تو پھر تجھے پتہ ہی نہیں، اپنے منصب سے آگاہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، نائب الہی، خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تھا، اور اس کا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے روٹی کمانی ہے، اور میں نے جو ہے وہ اچھا گھر بنانا ہے، میں نے اچھے کپڑے بنانے ہیں، اور یہ اللہ دے گا، اس کا اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اس کے لیے اس کو کچھ محنت کچھ وقت دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن جو اس کا مقصد حیات ہے وہ نائب الہی ہے، تو پھر تخلقوا باخلاق اللہ، تو وہ پھر صفتیں اس کے اندر پیدا کرنا ہوں گی۔ جس کا نائب ہے اس کی صفات کا پھر اسے عکس بننا پڑے گا، عکس جمال کبریا اس کو بننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نائب الہی ہے، پھر اس کی صفات کا عکس اس کے وجود سے دکھائی دے، اور وہ پیدا کرنے کے لیے وہ کہے میں کیسے پیدا کروں، اللہ نے وہ نظام دیا ہے اور قرآن مجید عطا کیا ہے، اور اس کو لے کر کے بیٹھ جائے، روز ایک رکوع روز تلاوت کرے اور دیکھے کہ اس میں میرے رب نے مجھ سے کس بات کا تقاضا کیا ہے، جن خوبیوں کا تقاضا مجھ سے ان 10 آیات میں کیا ہے کیا وہ میرے اندر موجود ہیں، اپنے اندر وہ پیدا کرنے شروع کر دے، عزم مصمم کر دے، تو وہ دیکھنا کہ مہینوں اشروں کے اندر اس کی ذات کس طرح مکمل ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ واقعتاً اس مسند پہ آ جائے گا۔ لیکن اس کی طلب اس کو نہیں ہوگی، تو طلب کے بغیر تو ماں بھی بیٹے کو دودھ نہیں دیتی، جب بیٹا روتا ہے تو تب ماں کی چھاتی میں جوش آتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی نیابت کوئی چھوٹا انعام ہے، کوئی چھوٹی بات ہے اس کی نیابت، لیکن ہماری ترجیحات ہی وہ نہیں ہوگی، ہماری خواہش تک وہ نہیں ہوگی، اور اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے جو ایثار اور جو قربانی ہمیں دینا پڑے گی وہی نہیں ہوگی، ہماری سوچ اور فکر کی وہ بلندی تک نہیں ہوگی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہم اگر چاہیں کہ اللہ کی قربت حاصل کریں اور واقعتاً اس کے نائب بن کے دکھائیں، تو پھر یہ مربوط منظم نصاب ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، تو پھر جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہماری زندگیوں کو نہ بدل۔ یہ زندگیوں کے اندر ایسے حرارت اور بجلی بھر دیتی ہے، اور اس کتاب کے ساتھ ایسے اجالے ہوتے ہیں، اندر کی ظلمتیں مٹ جاتی ہیں، خیر اور نور کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اندر سے، اور باطن جو ہے وہ اجالوں اور روشنیوں کا منبع و مصدر بن جاتا ہے اس کتاب کے ساتھ جڑنے سے، پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور پھر یہاں روشنیاں ہی روشنیاں پھوٹتی ہیں، پھر ایسا بندہ جہاں سے گزر جائے وہاں بھی روشنیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں بھی دودھ بٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ نہ صرف جڑنے بلکہ جڑے رہنے کی، اس کتاب کے ساتھ نہ صرف اعتقادی تعلق بلکہ اس کے ساتھ عملی ربط، اور اس کتاب کے ساتھ نہ صرف عقیدت کا رشتہ بلکہ اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا عمل کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو۔ اور اقبال نے کہا تھا گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو ایک مومنانہ زندگی کا تصور لیے ہوئے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ میں مومن بن کے جیوں اور جو شریعت نے مجھے میرے سے تقاضا کیا ہے، تو کہا قرآن کے بغیر تو پھر نہیں جی سکتا،
تو یہ قرآن جو ہے وہ تیری زندگی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تجھے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ساتھ تیری رہنمائی کرتا ہے اور تیری ضرورت کی مکمل کفیل ہے، اور کوئی بھی موقع زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں قرآن تجھے مکمل رہنمائی نہ فراہم کر رہا ہو۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس پاکیزہ کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ جب سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگردوں کو فارغ کرتے تو اس وقت ان کو آخری جو نصیحتیں فرماتے ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہوتی کہ بیٹا پہلے تم طالب علم تھے، اب بطور عالم دین تم معاشرے میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے جا رہے ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ دین سمجھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسا عمل کرو جس کو لوگ دین سمجھ رہے ہوں اور وہ دین نہ ہو۔ بالخصوص ممبر و محراب کے وارث، مسند تدریس پہ بیٹھنے والے اور مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے والے، اور وہ لوگ جن کی بات کو لوگ قبول کرتے ہیں اور ان کو دانش اثر سمجھتے ہیں اور ان کی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی درست کہتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر کے شاہ آن کنند کے او گوید، حیف باشد کے جز نکو گوید، یعنی بادشاہ وہ کرے جو وہ کہتا ہے تو اس کے لیے افسوس ہے کہ وہ سوائے اچھائی کے کوئی اور بات کرے۔ تو اسی طرح جو شخص لوگوں کا مطاع ہو اور لوگ اس کی بات کو قبول کرتے ہوں اور آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو لیتے ہوں تو اس کے لیے افسوس ہے کہ وہ بات اپنی تولے بغیر کرے۔ ایک ڈاکٹر کو بغیر سمجھداری کے نسخہ نہیں لکھنا چاہیے، کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک حکیم کو دوا اور غذا تجویز کرتے ہوئے پوری طرح سے مریض کی نبض کو پہچاننا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مزاج بگڑ جائے۔ تو انسانی زندگی اور انسانی صحت سے زیادہ ضروری انسان کے لیے ہدایت، اور یہ سب سے اہم چیز ہے جو حضرت انسان کو اللہ نے عطا کی، اور ساری چیزیں بن مانگے بھی اللہ عطا کرتا ہے، لیکن ہدایت کے بارے میں ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً اللہ سے طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت ہمیں مانگنے کے لیے اس نے خود ہی تلقین کی کہ یہ روز طلب کرو، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہدایت کے سرچشمے ہیں جہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے وہ ممبر و محراب ہیں، وہ خانقاہیں ہیں، وہ مسند تدریس ہے، وہ استاد ہے، معلم ہے، اور بھی جو اس کی آماج گاہیں ہیں۔ تو ان کو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات سے برعکس ہو۔ تو ہماری فکر کے سوتے قرآن سے پھوٹنے چاہیے، اور اگر ہم قرآن سے اخذ فیض ہی نہیں کر پائیں گے، یہ صلاحیت بھی ہمارے اندر نہیں ہوگی، تو پھر ہم تقسیم فیض کیسے پڑھ؟ جب اخذ کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر تقسیم کی صلاحیت کیسی ہوگی؟ تو اس لیے سب سے ضروری بات جو ہوئی وہ یہ کہ ہم اخذ فیض کی صلاحیت قرآن مجید سے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اس قرآن مجید کے ساتھ رہنمائی کی اور لوگوں کو اس کتاب کی طرف بلایا تو وہ بالکل سیدھی راہ پہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ بالکل 100% درست اور صائب راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لو، پھر دیکھنا کہ یہ بالکل اقوم اور سیدھی راہ ہے جس کی طرف تمہیں لے جائے گا۔ تمہاری دنیا بھی سرخرو، تمہاری آخرت بھی سرخرو۔ اللہ